ایک دفعہ میرے پاس کچھ شیعہ حضرات کی طرف سے کچھ لوگ آئے اور مجھے کہنے لگے, وہ لڑکے تھے, ان کو شیعہ حضرات نے کچھ باغ فدق وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے, وہ جو کہتے ہیں حضرت فاطمہ کی وراثت یہ کر لی وہ کر لی اس طرح کا, تو وہ کچھ لڑکے آئے مجھے کہنے لگے یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ ظلم ہوا تھا, حضرت ابو بکر حضرت عمر فاروق نے باغ لے لیا تھا, حدیث کا ریفرنس دیا یہ وہ. مجھے کہا اس کا جواب دیں. میں نے کہا دیکھو میں ایک بات کا جواب دوں گا پھر تم دوسرا اعتراض لے کر آ جاؤ گے, پھر میں اس کا جواب دوں گا. تو ان سب باتوں کے کافی شافی جوابات الحمدللہ موجود ہیں. پھر چوتھا مسئلہ لے آؤ گے, پھر پانچواں لے آؤ گے, پھر چھٹا لے آؤ گے, پھر ساتواں. تو میں نے کہا میں تو پھر دن بھر یہی کرتا رہوں گا. تو میں نے کہا دیکھو اس کی ضرورت کیا ہے کہ اس سوال کا جواب کیوں چاہیے. وہ یہ اعتراض اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے خیال میں سنی مذہب درست نہیں ہے کیونکہ وہ ان میں غلط چیزیں آ گئی ہیں. میں نے کہا یہ تو سنی مذہب کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ صحابہ کرام نے حضرت فاطمہ کی وراثت نہیں لی. یہ تو ہمارے بڑے بڑے عشرہ مبشرہ ہیں جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی, وہ نبی کی بیٹی سے وراثت کیسے کھا سکتے ہیں. یعنی یہ سنی مذہب کا کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے یہ. میں نے کہا اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ اس بات کو درست مان لیتے ہو تو پھر سنی مذہب ہی غلط ہو جائے گا کہ جس میں اتنے بڑے بڑے بلینڈر ہوئے ہیں کہ اہل بیت سے معاذ اللہ نفرت سکھائی جا رہی ہے اس میں. تو میں نے کہا ان سے کہیں کہ ہم سنی مذہب کو میں چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اس اعتراض کی بیس پہ, لیکن اس شرط پہ چھوڑوں گا کہ پھر مجھے کوئی دوسرا پلیٹ فارم دیں جس پہ اس سے بڑے بڑے اعتراضات نہ ہوتے ہوں. سمجھ رہے ہیں. تو میں نے کہا پھر جن لوگوں نے, دیکھو ہر شیعہ کو انگلی توڑنے کی عادت نہیں ہوتی, میں مانتا ہوں ابھی محرم آ رہا ہے, ویسے بھی پھر ایک شیعہ سنی کی جنگ نہ چھڑ جائے. جو چیز میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کو فوکس, لیکن انگلی توڑنے والے ہر ایک میں ہوتے ہیں نا, بحث کرنا بلا وجہ. اہل حدیث میں بہت سے معتدل ہیں, نماز پڑھتے ہیں نکل لیے, لیکن بعض کیا کرتے ہیں بلا وجہ آپ کو آ کے چھیڑنا. اور یہ دیوبندیوں میں بھی ہوتے ہیں, ہر فرقے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو شیعوں میں بھی بہت ہول سیل کے حساب سے آپ بیٹھو گے, وہ باغ فدق لوٹ گیا, نمبر حضرت علی کا تھا, ان سے خلافت چھین کے کس کو دے دی گئی, ابو بکر کو دے دی گئی, پہلا نمبر ان کا تھا, یہ کیا ہو گیا. وہ بیٹھ کے نا پھر آپ وہی کیا ہے کنفیوژن. تو بھائی اس کا جواب یہ ہے کہ یار اس سے یہ ثابت ہوتا ہے سنی مذہب غلط ہے, تو میں مان لیتا ہوں غلط ہے, تو مجھے بتاؤ پھر میں سنی مذہب کو چھوڑ کر کس طرف آؤں. کیونکہ اگر آپ اپنے مسلک کی طرف بلاتے ہو تو پھر ہمارے پر اگر 4 اعتراضات ہیں تو آپ پر 4000 اعتراضات ہیں, ان کا جواب دو. تو میں نے کہا باطل کے سوالات کے جوابات میں پڑھنے کے بجائے نا اس سے سوالات پوچھنا, بولو بھائی شروع کر دو. اور اگر وہ سوالات کی بیس پر, اعتراضات کی بیس پر اپنا مسلک چھوڑ دے تو اس سے کہو یہ اس کی علامت ہے کہ واقعی آپ حق کے متلاشی ہیں. پھر ہم اس پہ بھی پھر ہم آپ سے بحث کریں گے. اگر ہم پہ 4 اعتراض ہو رہے ہیں اور آپ پہ 400 ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب پہلے ان 400 کو بیٹھ کے حل کرو آپ, ورنہ ہم نہ ادھر کے رہیں گے. کیونکہ شیعہ اور سنی 2 ہی تو مسلک ہیں اسلام میں, تیسرا تو کوئی ہے نہیں بھائی. یا تو سنی ہے یا کیا ہے شیعہ ہے. اب سنی چھوڑ دیا, شیعہ کو قبول نہیں کیا تو کہاں جائے گا آدمی. ٹھیک ہے, اس کا مطلب پھر وہ نیا تیسرا فرقہ نکالے گا بیٹھ کے. تو تیسرے کا امت متحمل, امت میں تیسرا فرقہ نہیں افورڈ کر سکتی, 2 بہت ہو گئے ہیں بڑے بڑے. تو ہم یہاں لٹک کے نہ ادھر کے رہیں گے. تو یہ بھی کیا ہے بھائی, اعتراض کر کے کیا کرنا صرف. تو جو حق کا متلاشی ہوتا ہے نا وہ واقعی حق تلاش کر رہا ہوتا ہے. میں نے جب یہ ایک سوال قائم کیا تھا نا عیسائیوں کا عقیدہ کہ خدا 3 بھی ہیں 1 بھی ہیں, اس پہ بہت سے عیسائیوں کے کمنٹس بھی آئے ہیں کہ یہ, میں نے کہا نا یہ کیسا عقیدہ ہے جو عقل سے کیا ہے بالا تر. تو اس پہ بعض عیسائیوں نے اعتراضات کیے کہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے, بلکہ پھر اور ایک پیچیدہ سی بحث لکھی ہوئی تھی کہ ہم تو حلول کے قائل ہیں کہ خدا عیسیٰ میں حلول کر گیا. ٹھیک ہے نا, تو عیسیٰ کی ایک حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں, اور ایک حیثیت کیا ہے کہ ان میں کیا ہے اللہ ہے. تو حضرت مریم کو تم خدا نہیں مانتے. بھائی آپ نہیں مانتے, آپ کا ایک فرقہ تو مانتا ہے نا. تو آپ جس اصل بات جو فوکس کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مذہب کی بنیاد ایسی چیز سے شروع ہو رہی ہے جو کھوپڑی میں نہیں آتی, بلکہ کھوپڑی میں نہیں آتی, کھوپڑی اس کے غلط ہونے کا فیصلہ کرتی ہے. کھوپڑی کہتی ہے کہ یہ 100% کیا ہے غلط ہے. مذہب کی بیس یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ یہ غلط ہے. تو جب بیس یہاں سے شروع ہو رہی ہے تو آگے کیا ہے پھر. تو نیچے ایک عیسائی نے اچھے کمنٹس کیے ہوئے تھے, اس نے کہا میں اسی بیس پر اسلام میں نے قبول کیا ہے کہ اسلام کے عقائد میں کوئی کنفیوژن نہیں, 2 اور 2 4 کی طرح بیان کیا گیا ہے, بالکل واضح ہے. اور میں اس سے آگے بڑھ کے کہتا ہوں کہ آپ عقیدہ تثلیث فرض کر لو عیسائیوں کا, ٹھیک ہے مان لو, تو آگے مذہب کو فالو کیا جاتا ہے مذہب کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے. آپ کے پاس سرے سے لا موجود ہے ہی نہیں جس کو عیسائی لا کہا جائے. ہے تو بتاؤ نا ہمیں, ہمارے پاس تو لا ہے نا,
بھائی ہماری فقہ کی کتابیں ہیں, کوئی غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے, ہم درجنوں کتابوں کا نام دے دیتے ہیں, یار وضو کے مسائل اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں, غسل کے مسائل اس کتاب میں, وضو کیسے کرنا ہے, غسل کیسے کرنا ہے اس کتاب میں لکھا ہوا ہے, وراثت کے مسائل اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں, خرید و فروخت کے مسائل اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں, نکاح طلاق کے مسائل اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں, ایک ایک چیز, سونے کا طریقہ, نبی کی 24 گھنٹے کی سنتیں فلاں کتاب میں لکھی ہوئی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا سوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم دانت کتنی دفعہ صاف کیا کرتے تھے, کرتے بھی تھے نہیں کرتے تھے, کرتے تھے تو کتنی دفعہ, کہاں سے شروع کرتے تھے کہاں ختم کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناخن کاٹنا, یہ اسلام نے اس کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا, کاٹنے ہیں کہ بڑھانے ہیں, داڑھی کاٹنی ہے کہ بڑھانی, سکھوں کے پاس تعلیمات نہیں ہے, انہوں نے کہا مونچھیں بھی بڑھاؤ داڑھی بھی بڑھاؤ, گوروں نے کہا مونچھیں بھی کاٹو داڑھی بھی کاٹو, اسلام نے کہا نا 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 نا, لا ہے نا اللہ کی طرف, داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں گھٹاؤ, ایک ایک چیز. یعنی آپ کی لباس کیسا ہو, آپ کا لائف اسٹائل کیسا ہو, تو اللہ نہ کرے ہم اگر اسلام چھوڑ کر عیسائیت قبول کرتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی کتاب تو ہو جس سے پتا چلے کہ عیسائیت کی یہ تعلیمات ہیں, ان کو اسلام کے مقابلے میں ان کو فالو کرنا ہے. آپ کے پاس سرے سے کوئی بک موجود ہے ہی نہیں, موجود ہی نہیں ہے, تو قبول کر کے کرے گا کیا, سوائے سنڈے کے دن چرچ جانا اور 25 دسمبر کو کرسمس منانا. اس کے علاوہ آپ کے پاس حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کا کچھ بھی باقی نہیں بچا. باقی یہ کہ سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا, یہ تو اقوام متحدہ بھی کہتی ہے, اس کے لیے عیسائی ہونے کی کیا ضرورت ہے, ارے یہ تو یونائٹڈ نیشن اور یہ ساری دنیا مانتی ہے سچ. ابو نے بچپن سے میں بتایا تھا بیٹا سچ بولنا جھوٹ نہیں بولنا, تو اسلام تھوڑی, تو ساری دنیا کہہ رہی ہے. امتیازی حیثیت کیا ہے کہ ایک آدمی قربانی دے کر ایک مذہب قبول کرتا ہے, تو مذہب کی جہاں بحث ہوگی, اسلام کے علاوہ کوئی مذہب آپ کے پاس ہے ہی نہیں جس کے پاس کوئی سسٹم ہو, تو اس کے صحیح یا غلط ہونے کی بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. جب ہے ہی نہیں تو کیا کرنا ہے. دیکھو ایک مثال دے کے بحث ختم کرتا ہوں. آپ کی بچی کے لیے رشتہ آیا, ایک بندے نے پیغام نکاح بھیجا, دوسرا بندہ بھی اس کے ساتھ آیا. اب آپ کیا کر رہے ہو, دوسرے نے پیغام نکاح بھیجا نہیں ہے, اب آپ کہہ رہے ہو یار دونوں میں سے داماد کس کو بناؤں, میں تحقیق کروں گا دونوں میں زیادہ اچھا کون سا ہے. اب آپ تحقیق کرو, تیری سیلری کتنی ہے, وہ کہہ رہے 1 لاکھ, دوسرے کی تیری سیلری وغیرہ 1.5 لاکھ, جس نے پیغام نہیں بھیجا اس کی کتنی تھی 1.5 لاکھ, یار یہ زیادہ اچھا ہے. اگلا کہے گا بھائی تو نے میری 1.5 لاکھ اور 1.5 کروڑ پیغام میں نے بھیجا ہی نہیں ہے, تو میری تفتیش کیوں کر رہا ہے. اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے میں اس سے اچھا ہوں تو میں تھوڑی شادی کرنے کے لیے تیار ہوں, میں تو اس کو لے کر آیا ہوں. تو اس کو اس سے کمپیئر کیا جائے گا, کسی دوسرے نے بھی پیغام بھیجا ہو تو ان دونوں میں سے دیکھا جائے گا. جب تو نے بیٹی مجھے دینی نہیں ہے نہ میں نے لینی ہے, تو پھر میرے کو اس سے مجھے کمپیئر کرا کے تیرے رزلٹ کیا نکلے گا. تو جب ہمارے پاس چلنے کے لیے اسلام کے علاوہ کوئی ایسا مذہب ہے ہی نہیں جس پہ چلنا پاسبل ہو, ممکن ہو, تو پھر کسی دوسرے مذہب کی تحقیق میں ٹائم ویسٹ کرنے کا فائدہ کیا ہے کہ سچا ہے کہ اچھا ہے کہ گندا ہے, صحیح ہے کہ باطل ہے, کرنا کیا ہے ہی نہیں. جب اس کے پاس تعلیمات ہی نہیں ہے, کچھ ہے ہی نہیں, اس کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے جس کو فالو کیا جائے, جس میں A to Z مسائل لکھے ہوئے ہو, تو اس کے برحق ثابت ہونے سے بھی پریکٹیکل لائف پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. تو اللہ نے اس لیے حق اور باطل کو اتنا واضح کیا نا کہ اسلام کے مقابلے میں کسی مذہب کو پنپنے ہی نہیں دیا ہے, تاکہ لوگ اس کنفیوژن میں پڑے ہی نہیں کہ کون سا مذہب صحیح ہے کون سا غلط ہے, پنپنے ہی نہیں دیا. اتنا اللہ نے اسلام کو, جیسے ایک ملک نے سفیر بھیجے, اب 2-4 جھوٹے سفیر بھی آ گئے نا, اب نیا آدمی کنفیوز ہو رہا ہے, یار ہمارا ملک کا سفیر کنفیوز ہو رہا ہے, امریکہ کا سفیر یہ والا ہے کہ یہ والا ہے کہ یہ والا. تو امریکہ نے کیا کیا, وہ جو باقی 3 تھے نا, اپنی ایجنسی والوں کو بولا کہ ان کو لے جا کے چڈی بنیان پہنا دو, کیا کر دو, ان سے یہ 3 پیس سوٹ اتارو, یہ کم بخت دھوکہ دے رہے ہیں بھائی, یہ کیا کر رہے ہیں. یہ 3 پیس سوٹ ٹائی کو دیکھ کے پاکستانی سفیر کنفیوز ہو رہا ہے کہ یار یہ والا, تینوں چاروں انگلش ایک جیسی بول رہے ہیں. تو امریکہ کیا کرے گا, امریکہ بولے گا ان تینوں کو اٹھاؤ, اپنی پولیس بھیجی اس نے, ان کو اٹھاؤ اور ان سے کوٹ پینٹ چھینو اور چڈی بنیان, دھوتی بنیان یا چڈی بنیان پہنا دو, تاکہ پاکستانی سفیر اس کنفیوژن میں ہی نہ پڑے کہ یہ والا ہے کہ تو پتہ چل جائے گا بھائی یہ نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مقابلے میں کسی مذہب کو پنپنے دیا ہی. کنفیوژن میں پڑے کہ یار ہندوازم کا اسلام سے مقابلہ کرائیں یا عیسائیت کا, پھر دیکھیں کون سا صحیح ہے. اللہ نے کہا یہ اس کے علاوہ تمہیں کسی کے پاس تعلیمات ملیں گی نہیں. تبھی مفتی صرف مسلمانوں میں ہوتے ہیں, غیر مسلموں میں مسائل بتانے والے مفتی نہیں ہوتے. روحانی پیشوا ہوتے ہیں, دم درود والے, مسائل بتانے والے وہ صرف کہاں ملیں گے آپ کو, اسلام میں. یہ لقب صرف مسلمانوں کے مذہبی لیڈر کے پاس ہے. عیسائیوں میں پادری ملے گا, مسائل بتانے والا نہیں, وہ وراثت نہیں بتائے گا کہ باپ مر گیا تو بیٹے کو کتنی وراثت.
پادری کبھی نہیں, اس کے پاس ہے ہی نہیں بتانے کے لیے, وہ کہے گا لا کو فالو کرو. جبکہ ہمارے ہاں عدالتیں ہمارے پاس فتویٰ بیچتی ہیں کہ مفتی سے پوچھو کہ کتنا. کل ایک مسئلہ آیا, طلاق کا مسئلہ گیا ہوا تھا عدالت میں, میاں بیوی میں پھڈا ہو رہا تھا, کوئی کہہ رہا تھا ہو گئی ہے, کوئی کہہ رہا نہیں. تو عدالت جج پریشان تھا, اس نے کہا کسی مفتی سے فتویٰ لے کر آؤ کہ ان الفاظ سے طلاق ہوتی ہے یا نہیں. تو ہمارے یہاں تو جامع رشید میں آتے رہتے ہیں, عدالت سے آتے ہیں, عدالت فتویٰ مانگتی ہے, بھائی ہمیں نہیں پتا, مفتی سے فتویٰ لکھواؤ. وراثت کے مسائل بہت دفعہ, تو وجہ کیا ہے کہ وہ اسلام کی روشنی میں فیصلہ کروانا چاہتے ہیں لوگ, تو عدالت خود کیا کرتی ہے, بھائی مفتی سے پوچھو, کسی بڑے دارالفتہ سے پوچھو. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے مقابلے میں کسی کو پنپنے, بولو بھائی, دیا ہی نہیں, یہ بحث ہی ختم کر دی. تو باطل کو پہچاننا اتنا زیادہ ٹینشن والا کام نہیں ہے, 2 منٹ کا کام ہے, بشرطے کہ انسان کھوپڑی کا صحیح استعمال, اور انگلی توڑنے والوں سے کیا رہے, ہوشیار, کہ سوائے, اور یہ وسوسے پیدا کر کے آپ کے ایمان کو کیا کرتے ہیں, خراب. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.